اور اس مسئلے میں دو فرقے جو ہے نا، ایک بریلوی اور دوسرے شیعہ، انہوں نے جس بڑے لیول کے اوپر شرک پھیلایا نا، الامان الحفیظ، نبی کے نام کو بیچا، اہل البیت کے ناموں کو بیچا انہوں نے، حالانکہ شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں تھا یہ وظیفہ، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے؟ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون۔ شیعہ صبح و شام کے سنت اذکار میں یہ پڑھتے ہیں، لیکن علی مدد بھی کہتے ہیں۔ پھر نہج البلاغہ میں جو مولا علی علیہ السلام کا مکتوب نمبر 31 ہے، مولا حسن ابن علی کے نام، مولا علی علیہ السلام حسن ابن علی کو لکھتے ہیں، اے میرے بیٹے حسن، یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا۔ خدا آپ کو کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہیں گے میں ہر بندے کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ نے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، اور نہ اس نے تم پر یہ لازم کیا ہے تم اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کو اختیار کرو۔ لو جی، لو سامو، انہوں نے کہا وسیلہ بھی کوئی ضروری نہیں اور ڈائریکٹ اللہ سننے والا ہے۔ اگر یا علی مدد کا عقیدہ کسی کو سکھانا تھا نا مولا علی نے، تو حسن ابن علی کو سکھانا تھا۔ اگر انہیں نہیں سکھایا تو پھر سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور ہے۔ یہ پیچھے پڑتے تھے، قل اتعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پوج رہے ہو، کہتے ہیں ہم تو نہیں پوجتے، وہ تو کرسچن پوجتے ہیں۔ آگے چل، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، لہذا اگر آپ نے مان لیا کہ عبد القادر جیلانی یا مولا علی آپ کے نفع نقصان کے مالک ہیں، گویا آپ نے انہیں معبود مان لیا۔ یہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ انہیں کوئی طاغوت بیان کر کے دسے، لو سامو بولو طاغوت ہوتے ہو تسی۔ یہ جہاد جب تک آپ نہیں کرتے، ہمیں کوئی اسلامک نظام یہاں پاکستان میں نہیں چاہیے کہ جس کا کسٹوڈین وہ فرقہ ہو جو قبروں سے مانگتا ہے۔ انہوں نے تو ہماری نسلوں کو تباہ کر دینا ہے، انہوں نے تو کوئی بھی ننگی قبر دیکھنی ہے اس کے اوپر مزار بنا دینا ہے۔ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا میرے بھائیوں، اس کو انہوں نے اتنا لائٹ لیا۔ میں نے آج موقع غنیمت جانا کہ آپ کو اصل طاغوت بتایا جائے کون سا ہے۔ اے علمی شاوت پوری کرنا، اسلامک سزائیں نافذ کریں، ایک خلیفہ ہو جائے، وہ چھڑ دو اللہ دو بندے ہو، یہ بڑی چھوٹی چیزاں نے۔ ایک انڈیویجول جو اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے جس بات کا پوچھنا ہے نا، وہ یہ پوچھنا ہے کہ تیرا معبود کون تھا، کس سے تو دعائیں مانگتا رہا، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں۔ میں اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ ساری چیزیں ثانوی ہیں۔ جب تک عقیدہ توحید کسی کا ٹھیک نہیں ہے، اس کی ہر عبادت 0 سے ملٹیپلائی ہے۔